اللہ اکبر کبیرہ۔ بخیلوں کا بڑا برا حشر ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو وہ اللہ کے عذاب میں مستحق ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کا دایاں ہاتھ جو تھا وہ خشک ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرا ہاتھ کیسے خشک ہوا؟ جانتے تو ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے تو ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا۔ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو سوئی اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، قیامت آ گئی ہے، اور اسی خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری ماں جو ہے دنیا سے چلی گئی اور اس کو بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اور ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا اور ایک معمولی سا کپڑا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا ماں جی آپ تو بڑے نیک تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو یہ کیا ماجرا ہے، آپ عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں بخیل تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو مال دے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو بیٹا میں بڑی بخیل تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عذاب دیا۔ عرض کرتی ہے، ماں سے پوچھتی ہے کہ ماں جان یہ ہاتھ میں جو کپڑا اور چربی پکڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ وہ چربی اور معمولی سا وہ کپڑا ہے جو اللہ کی راہ میں نے دیا تھا، آج وہ میرے منہ پہ مارا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بیٹی پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ اماں جان ابا جان اس وقت کہاں پہ ہیں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو جنت میں ہے، وہ بخیل نہیں تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھیمے دھیمے چلی اور جا کر دیکھتی ہوں کہ میرے ابا جان جو ہیں وہ حوض کوثر پر پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ ماں تو ادھر عذاب میں مبتلا ہے، پیاسی ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، ابا جان آپ تو حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، آپ قاصے میں برتا رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی اور آپ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، میری ماں کو بھی تھوڑا سا پانی دے دیں۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا پانی حرام فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے آنکھ چھپا کے چلو بھر پانی لیا اور اپنی ماں کو پلانے لگی تو ایک آواز آئی، حوض کوثر سے پانی چرانے والے تیرا اللہ ہاتھ خشک کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میں خواب سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہاتھ جو ہے خشک ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اپنا جو ہاتھ ہے وہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دی تھی، ایک آسا پکڑا وہ اوپر لگایا تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہے ایسے انعامات سے نوازے
کہ جہاں پہ انسان کی عقل جو وہ دم رہ جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام عطا فرمائے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی